بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله تمام تعریف اس ذات اقدس کے لیے سزاوار ہے جس نے جمیع کائنات عوالم کو ان کی استعداد و قابلیت کے مطابق ظلمت عدم سے نور وجود میں لا کر اپنے کمالات اسمائی و صفاتی کے علم و شہود سے بہرمند کیا۔ درود و سلام ہو ذات مقدس سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے دائرہ عین جامع میں جمیع کائنات کا ثبوت، وجود، ظہور و بطون ہے، اور درود و سلام ہو آپ کے آل اطہار پر جو آپ کے کمالات صفات جلال و جمال کے مجالی و مرائی یعنی آئینے ہیں، اور درود و سلام ہو آپ کے اصحاب اخیار پر جو آپ کے دین کے انوار کے مصابیح یعنی چراغ ہیں، اور تابعین و تبع تابعین تا قیام قیامت سب پر درود و سلام جاری و ساری و متوالی ہو۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نشاء اسلامک پر تفسیر القرآن الکریم الموسوم تفسیر طاہری کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی پارہ نمبر 2 اور رکوع نمبر 4 سنانے کی سعادت حاصل کی جائے گی، ترجمہ اور اس کی تفسیر، جبکہ سورہ بقرہ کا سلسلہ جاری ہے۔ آئیے پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 4 ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات دن کی گردش میں اور ان جہازوں اور کشتیوں میں جو سمندر میں لوگوں کو نفع پہنچانے والی چیزیں اٹھا کر چلتی ہیں، اور اس بارش کے پانی میں جسے اللہ آسمان کی طرف سے اتارتا ہے، پھر اس کے ذریعے زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہے، وہ زمین جس میں اس نے ہر قسم کے جانور پھیلا دیے ہیں، اور ہواؤں کے رخ بدلنے میں اور اس بادل میں جو آسمان اور زمین کے درمیان حکم الہی کا پابند ہو کر چلتا ہے، ان میں عقل مندوں کے لیے قدرت الہی کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ محترم ناظرین، یہ اس رکوع کی پہلی آیت تھی جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنی
قدرت کا ذکر فرما رہا ہے اور ارشاد فرما رہا ہے ان فی خلق السماوات والارض، مانا بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار اور رات دن کی گردش میں، والفلک التی تجری فی البحر اور جہازوں اور کشتیوں میں جو سمندر میں لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے چلا کرتی ہیں، یہ اللہ رب العزت تمام تفصیل کے ساتھ اپنی قدرت دکھا رہا ہے تاکہ بندے اللہ کی قدرت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دراصل کعبۃ اللہ کے ارد گرد 360 بت رکھ دیے گئے تھے۔ ابھی جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس آیت کا یہ شان نزول بیان ہو رہا ہے۔ کعبۃ اللہ کے ارد گرد 360 بت رکھ دیے گئے تھے۔ جب کفار نے یہ آیت سنی، کون سی آیت؟ یہ جو ابھی پڑھی گئی وہ آیت نہیں، اس سے پہلے والی آیت جس میں الہکم الہ واحد فرمایا گیا، رکو نمبر 3 کی آخری آیت جس میں اللہ کے ایک ہونے کا ذکر ہے۔ جب یہ آیت پڑھی گئی الہکم الہ واحد کہ تمہارا خدا ایک ہے، تو مشرکین مکے کے متعجب ہو کر کہنے لگے، ان کو تعجب ہوا کہ ایک خدا کیسے ہو سکتا ہے۔ کہنے لگے کہ ایک معبود سب کو کیسے اکتفا کر سکتا ہے، بھلا ایک خدا کیسے ہوگا؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دعوی توحید کے لیے کوئی ایسی دلیل دیں، یعنی مشرکین مکہ نے کہا کہ ایک خدا کیسے ہو سکتا ہے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس دعوے میں سچے ہیں کہ اللہ ایک ہے، تو کوئی ایسی دلیل دے جس سے ہم سمجھیں کہ وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ مشرکین نے دعوے کی دلیل مانگی، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ان فی خلق السماوات والارض، یعنی بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، یعنی انہیں نئی طرز میں بنانے میں، جو کہ یہ دونوں اپنی اپنی شان میں ہیں، اور ان کے اندر جو عجائبات اور عبرتیں اور عجیب و غریب صنعتیں تیار فرمائی ہیں جن کے ادراک سے عقول عاجز ہیں، اس میں غور و فکر کریں۔ دیکھیں زمین کے فرش کو، دیکھیں آسمان کے شامیانے کو۔ یہ زمین کا فرش اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ایک ہے، یہ آسمان کا شامیانہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ایک ہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے ایک ہونے کا دعویٰ فرمایا تو مشرکین مکہ نے اس کی دلیل دریافت کی، دلیل پوچھا، دلیل مانگی، تو آقا نامدار علیہ السلام نے اس کی دلیل میں اللہ کی نازل کی ہوئی اس آیت مبارکہ کو پیش کر دیا کہ میرے دعوے کی دلیل یہ ہے کہ سورج اپنے وقت پر طلوع ہوتا ہے، اپنے وقت پر غروب ہوتا ہے، چاند اپنے وقت پر نکلتا ہے، ستارے اپنے وقت پر جگمگاتے ہیں، کائنات کا نظام اپنے وقت کے مطابق چل رہا ہے۔ تو یہ کائنات کا نظام ایک طریقے پر چلنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو چلانے والا ایک ہے۔ محترم ناظرین، بعض تو وہ بندے ہوتے ہیں جو اللہ کے وجود کے ہی منکر ہوتے ہیں، بولتے ہیں کہ اللہ نام کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، اللہ کی ذات کا کوئی وجود نہیں ہے، تو سرے سے اللہ کے وجود کے ہی منکر ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو اس کے وجود کو مانتے تو ہیں لیکن اس کے وجود کو ایک نہیں مانتے،
چنانچہ اس موقع پر میں مثالوں کے ذریعے سمجھانے کی سعادت حاصل کروں گا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایسا ہی ایک مسئلہ آیا۔ کون لوگ تھے؟ وہ لوگ جو اللہ کے وجود کو نہیں مانتے۔ ایسے لوگوں سے مناظرے کی بات ہوئی، وقت کا تعین ہوا، دن کا تعین ہوا، مقام کا تعین ہوا، اور مقام اور وقت اور دن جو مقرر ہوا تھا برابر ٹھیک وقت پر تمام خدا کے منکرین جمع ہوئے، اور ایک منکر خدا تھا جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مناظرے کے لیے آیا تھا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تاخیر سے پہنچے، اور تاخیر سے پہنچنے کے بعد جب وجہ پوچھی گئی کہ آپ کے تاخیر سے آنے کی وجہ کیا ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس منکر خدا سے تاخیر کی وجہ بیان فرمائی، اور وجہ یہ بیان فرمائی کہ مجھے پانی کا راستہ طے کر کے آنا تھا، راستے میں سمندر تھا اور اسے طے کر کے آنا تھا تم تک، اور ظاہر ہے کہ پانی کا راستہ بغیر کشتی کے طے نہیں ہوتا۔ میں سمندر کے کنارے کھڑا یہ سوچ رہا تھا کہ اب کیسے اس کو پار کروں اور کیسے مناظرہ گاہ تک پہنچوں۔ ایسے میں نے دیکھا کہ اچانک سمندر کے آس پاس والے درخت خود بخود کٹنے لگے، اور وہ درخت خود بخود کٹ کر چکلوں کی شکل میں بن گئے، اور اس کے بعد خود بخود وہ چکلے ایک جگہ جمع ہوئے، اور خود بخود وہ چکلے ایک جگہ جمع ہو کر کشتی کی شکل اختیار کر بیٹھے، اور اس کشتی میں سوار ہو گیا، اور سوار ہونے کے بعد وہ کشتی خود بخود چلنے لگی، اور اس کشتی میں جو خود بخود چلنے لگی میں سمندر کا راستہ طے کرتا ہوا دوسرے کنارے پر پہنچا، اور وہاں اتر کر میں یہاں تک پہنچا ہوں تو درختوں کے کٹنے میں وقت لگا، تختوں کے جڑنے میں وقت لگا، اور اس پر سوار ہو کر میں یہاں تک پہنچا تو پہنچنے میں دیر لگی، وقت لگا، تاخیر ہو گئی، یہی وجہ ہے میرے تاخیر سے آنے کی۔ تو منکر خدا ہنس پڑا اور کہنے لگا کہ یہ کیسی عجیب بات کرتے ہو، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بغیر بنانے والے کے کشتی بن جائے اور بغیر چلانے والے کے کشتی چل جائے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس منکر خدا سے فرمایا کہ اے منکر خدا، یہی تیرے سوال کا جواب ہے، تو منکر خدا ہے، خدا کا انکار کرنے والا ہے، اور میں خدا کے وجود کا اقرار کرنے والا ہوں۔ دیکھ، تو نے خود اپنی زبان سے کہہ دیا کہ ایک معمولی کشتی بغیر بنانے والے کے نہیں بنتی، ایک معمولی کشتی بغیر چلانے والے کے نہیں چلتی، تو پھر اتنی بڑی کائنات کا نظام بغیر چلانے والے کے کیسے چل سکتا ہے؟ اتنی بڑی کائنات بغیر بنانے والے کے کیسے بن سکتی ہے؟ جب ایک کشتی نہیں بنتی بغیر بنانے والے کے، جب ایک کشتی نہیں چلتی بغیر چلانے والے کے، تو اتنی بڑی کائنات کا نظام بغیر چلانے والے کے کیسے چل سکتا ہے؟ اس منکر خدا کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لاجواب کر دیا۔ محترم ناظرین، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مانتے تو ہیں خدا کو لیکن ایک نہیں مانتے۔ ایسے ہی مشرکین میں ابو جہل بھی تھا۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مرتبہ مکے کے مشرکین کے آگے کہ دیکھو، میں تمہیں ایک ایسا کلمہ بتاتا ہوں جس کلمے کو پڑھ کر تم عرب و عجم کے
حاکم بن جاؤ گے، عرب و عجم تمہارے لیے مسخر کر دیا جائے گا، عرب و عجم تمہارا تابع ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے ابو جہل آگے بڑھا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سا کلمہ ہے بتائیے، ہم ایک نہیں 10 بار پڑھیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ طیبہ فرمایا اور فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد الرسول اللہ، میں اللہ کا سچا رسول ہوں، برحق رسول ہوں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلمہ طیبہ ابو جہل کے آگے سنایا تو ابو جہل بھی تعجب میں پڑھ کر یہ کہنے لگا، اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے سارے خداؤں کو ایک کر دیا، یہ تو عجیب بات ہو گئی۔ تو مشرکین کو تعجب ہوتا ہے جب اللہ کے ایک ہونے کی بات کی جاتی ہے، تو یہاں پر بھی مشرکین کو تعجب ہوا کہ جب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے، شرک نہ کرو، شرک میں مبتلا نہ ہو، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑے ظلم والی بات ہے۔ تو کیا کہا متعجب ہو کر، کہنے لگے کہ تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو دلیل دو۔ اللہ رب العزت نے دلیل کے طور پر یہ آیت نازل فرمائی، ان فی خلق السماوات والارض۔ اللہ رب العزت نے اس نظام کائنات کے معمول پر چلنے کو دلیل بنا کر پیش کیا۔ چنانچہ حکایات میں ایک حکایت آتی ہے کہ ایک بڑھیا جو اللہ کو ایک ماننے والی تھی، اس سے کوئی مشرک نے سوال کر دیا۔ وہ بڑھیا چرخہ چلاتی تھی، سوال یہ کیا، کیا اے بڑھیا تو اللہ کو ایک مانتی ہے؟ بڑھیا نے کہا ہاں اللہ کو ایک مانتی ہوں۔ تو اس مشرک نے کہا اللہ کے ایک ہونے کی تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ تو اس بڑھیا نے جواب دیا، اللہ کے ایک ہونے کی میرے پاس دلیل خود میرا چرخہ ہے جس کو میں چلاتی ہوں۔ اس مشرک نے کہا یہ چرخہ دلیل کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑھیا نے کہا وہ ایسے ہو سکتا ہے کہ دیکھو میں اس چرخے کو برسا برس سے چلا رہی ہوں، لیکن یہ چرخہ ٹوٹا نہیں، یہ چرخہ شکستہ نہیں ہوا، یہ چرخہ اپنے معمول پر چل رہا ہے، کیونکہ اسے میں اکیلی چلاتی ہوں، میں تنہائی سے چلانے والی ہوں۔ ظاہر ہے کہ اگر اس چرخے کو چلانے والا میرے ساتھ اور کوئی ہوتا تو کبھی میں چلاتی کبھی وہ چلاتا، میں چاہتی اس چرخے کو ایسے چلاؤں اور کوئی دوسرا چاہتا کہ اس چرخے کو مخالف سمت چلایا جائے، میں ایسے چلانا چاہتی وہ ایسے چلانا چاہتا الٹا، میں اس کو معمول کے مطابق چلانا چاہتی، ایک رفتار جو میرے نزدیک طے شدہ ہے، طے شدہ رفتار ہے، اس طے شدہ رفتار سے میں چلاتی ہوں، اور کوئی دوسرا میرے ساتھ شریک ہوتا تو وہ اپنے طریقے سے اپنی طے کی ہوئی رفتار سے چلاتا، تو کبھی یہ الٹ چلتا، کبھی پلٹ چلتا، اور کبھی یہ سست رفتار چلتا، کبھی تیز رفتار چلتا۔ میں چاہتی اس کو ادھر سے ادھر چلاؤں اور میرا شریک چاہتا ادھر سے ادھر چلے، تو دونوں کی رسا کشی میں یہ چرخہ کبھی کہ ٹوٹ جاتا۔ لیکن آج کئی برس سے میں یہ چرخہ چلا رہی ہوں، برابر معمول کے مطابق چلا رہی ہوں، تو یہ چرخے کا معمول کے مطابق چلتے رہنا
اور اس چرخے کا اپنے نظام پر قائم رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو چلانے والی میں تنہا اور اکیلی ہوں۔ یہی دلیل اس کائنات کے نظام پر غور کرتے ہوئے ذرا اپنے ذہن پر بار ڈال تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ جس طرح معمول پر چلنے سے چرخہ قائم ہے، ایسے ہی نظام کائنات خدا کے بنائے ہوئے معمول پر چل رہا ہے، اس لیے وقت پر سورج نکلتا ہے، وقت پر غروب ہو جاتا ہے، چاند اپنے وقت پر چمکنے لگتا ہے، ستارے اپنے وقت پر چمکنے لگتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دن میں ستارے چمک گئے ہوں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رات کے وقت میں سورج نکل گیا ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سورج اپنی سمت کھو دیا ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نظام کائنات میں گڑبڑ ہو گئی ہو۔ یہ نظام کائنات ایک معمول سے چل رہا ہے، یہی معمول نظام کائنات کا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو چلانے والا ایک ہے، وہ ایک ذات ہے جو اس سارے نظام کائنات کو چلا رہی ہے۔ محترم ناظرین، یہ بات ہر اس آدمی کے سمجھ میں آ جائے گی جس کے دل میں ہدایت کی طلب ہو۔ اگر کسی کے دل میں ہدایت کی طلب نہ ہو، جس کو گمراہی اچھی لگتی ہو، اسے یہ حق کی باتیں اچھی نہیں سمجھ میں آتی، اچھی نہیں لگتی، اور اس کے ذہن و دل میں حق کی بات بیٹھتی ہی نہیں، جس نے گمراہی کو اپنا مقدر بنا لیا۔ محترم ناظرین، آئیے آگے بات بڑھتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اسی آیت میں ارشاد فرماتا ہے آگے، وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، اور ہواؤں کے رخ بدلنے میں اور اس بادل میں جو آسمان و زمین کے درمیان حکم الہی کا پابند ہو کر چلتا ہے، ان میں عقل مندوں کے لیے قدرت الہی کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ عقل چاہیے، اللہ نے عقل دی ہے تو عقل سے کام لے بندہ۔ اس آیت مبارکہ میں جتنی باتیں بیان کی گئی ہیں نظام کائنات سے متعلق، تو اس نظام کائنات کو دیکھ کر ہر وہ شخص اللہ کے ایک ہونے سے راضی ہو جائے گا جو عقل رکھتا ہے۔ اگر عقل رکھ کر عقل سے کام نہیں لیتا تو گویا وہ بے عقل آدمی ہے، عقل نہیں رکھنے والوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ عقل رکھنے والا عقل کو استعمال میں لاتا ہے، اور زمین و آسمان کی تخلیق میں اور زمین و آسمان کے اس تخلیق کے ساتھ ساتھ اس میں جتنی مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے اس میں سب غور و فکر کرتا ہے، اور غور و فکر کے ساتھ کام لیتا ہے اور ہدایت کو قبول کر لیتا ہے۔ اس آیت میں ریح کا لفظ فرمایا گیا۔ ریح، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہوا اور پانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لشکر ہیں۔ ریح کو ریح اس لیے کہتے ہیں کہ یہ نفوس کو راحت پہنچاتی ہے۔ حضرت وکیع بن جراح فرماتے ہیں کہ اگر ہوائیں نہ چلیں اور مکھیاں نہ ہوں تو دنیا بدبو سے بھر جائے۔ اللہ رب العزت نے ہوا چلایا تو اللہ کے ہوا چلانے میں حکمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکھیوں کی تخلیق فرمائی تو اللہ کے مکھیوں کی تخلیق فرمانے میں بھی حکمت ہے۔ جیسے کہ فرمایا گیا ابھی کہ اگر ہوا نہ ہوتی اور مکھیاں نہ ہوتے تو دنیا بدبو سے بھر جاتی۔
ہواؤں کا چلنا بدبو کو ختم کر دیتا ہے. مکھیاں بدبودار چیزوں کا خاتمہ کر دیتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذرہ برابر بھی اگر اس کائنات میں کسی چیز کی تخلیق فرمائی ہے، اگر کیڑے مکوڑے بھی بنائے ہیں، ان کیڑے مکوڑوں میں بھی اللہ کی حکمت پوشیدہ ہے. اللہ نے بڑی سے بڑی چیز بنائی تو اس بڑی سے بڑی چیز کی تخلیق میں بھی اللہ کی حکمت پوشیدہ ہے. خالق کائنات نے بے مطلب بے وجہ کوئی چیز نہیں بنائی. اللہ کی تخلیقات میں ہر چیز کچھ نہ کچھ معنی رکھتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جن جن چیزوں کو پیدا فرمایا، تخلیق فرمائی، ان میں ضرور کوئی نہ کوئی راز چھپا ہوا ہے، کوئی نہ کوئی حکمت ہے کہ اس مخلوق کی تخلیق فرمائی گئی. محترم ناظرین، شریح قاضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہوائیں بیمار کو تندرست اور تندرست کو بیمار بنانے کے لیے چلتی ہیں. صبا بادل کو ابھارتی ہے. باد جنوبی بادل کو بارش لانے کی قدرت دیتی ہے. یہ ہواؤں کے اقسام ہیں. صبا ہوا کو بولتے ہیں. باد جنوبی یہ بھی ہوا ہے. باد غربی یہ بھی ہوا ہے. باد شمالی یہ بھی ہوا ہے. یہ ہواؤں کے اقسام ہیں. پہلی قسم صبا بادل کو ابھارتی ہے. دیکھیے آپ، اگر ہم غور کریں تو ہواؤں کی یہ اقسام ہمیں سمجھ میں آئیں گی. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہوا ہوا ہے، اس کی کیا اقسام ہو سکتی ہیں، لیکن جب قدرت الہیہ پر غور کیا جائے گا تو ہواؤں کے اقسام بھی ہمارے سامنے آئیں گے، جیسے کہ مفسرین کرام نے بیان فرمایا. صبا بادل کو ابھارتی ہے. باد جنوبی بادل کو بارش لانے کی قدرت دیتی ہے، اور باد غربی اس کے اندر نفع پیدا کرتی ہے. دیکھیے، ہر ہوا کا اپنا ایک کام ہے جو خالق کائنات نے سونپا ہے. اصل فاعل حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ہر ایک مخلوق کو کچھ نہ کچھ کام سونپ دیا ہے. نمبر 4، باد شمالی بادل کو منتشر کرتی ہے. ہواؤں کی اصولی ہوائیں یہی 4 ہیں. کون سی؟ اب جو بیان کی جائیں گی. باد شمالی جو شمال کی طرف سے آتی ہے. جنوبی اس کی مقابل کو کہا جاتا ہے. باد صبا جو کہ از جانب مشرق چلتی ہے. اور باد دبور اس کی بالمقابل کا نام ہے. ہر وہ ہوا جو دو ہواؤں کے چلنے کے درمیان سے چلے اسے ٹیڑھی چلنے والی ہوا کہا جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہوا 8 قسم کی ہے، 4 رحمت کی اور 4 عذاب کی. یہ ابھی آپ نے جو باتیں ہوا کے بارے میں سنی، حضرت وکی بن جراح کے بارے میں آپ نے سنا کہ آپ کے ارشادات ہوا کے بارے میں کیا کیا ہیں، اور قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات آپ نے سنے. اور اب آپ کے سامنے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشادات آ رہے ہیں.
یہ بزرگوں کے نام کیوں بیان کیے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ حضرات اللہ رب العزت کی قدرت میں غور و فکر کرنے والے حضرات گزرے۔ اللہ نے ان کو عقل کی دولت عطا فرمائی اور انہوں نے زمین و آسمان کی تخلیقات میں غور و فکر کیا اور اپنی عقل سے کام لیا، تو اللہ رب العزت نے ان کے علم میں خیر و برکت عطا فرمائی اور ان پر اپنے اسرار کھول دیے، اور ان کھلے ہوئے اسرار کو ان بزرگوں نے لوگوں کے سامنے پیش فرما دیا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہوا 8 قسم کی ہے، 4 رحمت والی ہوائیں اور 4 عذاب والی ہوائیں۔ رحمت کی 4 ہوائیں کون سی ہیں؟ الناشرات، نمبر 1 الناشرات، یہی بہت بڑی خوش ہوائیں ہیں، یہ رحمت والی ہوا کی پہلی قسم۔ رحمت والی ہوا کی دوسری قسم المبشرات، جو بادل کو ابھارتی ہے۔ اور نمبر 3 ہوا کی قسم، یہ درختوں کے اندر پھل پیدا کرتی ہے۔ نمبر 3 ہوا درختوں کے اندر پھل پیدا کرتی ہے۔ اور نمبر 4 الزاریات، یہ مٹی وغیرہ اڑاتی ہیں۔ یہ 4 قسم کی ہوائیں ہوئی۔ اور 4 قسم کی وہ ہوائیں جو عذاب والی ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ کیا فرمایا؟ 4 ہوائیں جو عذاب والی ہیں وہ کون سی ہیں؟ نمبر 1 السرسر، یہ عذاب والی آیت، عذاب والی ہوا ہے۔ نمبر 2 العقیم، یہ دونوں جنگلوں میں ہوتی ہے۔ نمبر 3 العاصف، نمبر 4 القاصف، یہ دونوں دریاؤں میں ہوتی ہیں۔ السرسر، العقیم، یہ 2 ہوائیں جنگلوں میں ہوا کرتی ہیں۔ العاصف اور القاصف، یہ دونوں دریاؤں میں ہوا کرتی ہیں۔ العقیم یہ وہ ہے کہ درختوں اور بادل وغیرہ میں کسی قسم کا فائدہ ہونے نہیں دیتی۔ العقیم وہ ہے کہ درختوں اور بادل وغیرہ میں کسی قسم کا فائدہ نہیں ہونے دیتی، کیونکہ یہ عذاب والی ہوا ہے۔ العاصم، ہر وہ تند ہوا جو خیمے اکھیڑ دیتی ہے۔ محترم ناظرین، یہ ہواؤں کے بارے میں تفصیلات چل رہے ہیں۔ یہ تفصیلات کیا ہر کس و ناکس کو معلوم ہے؟ ہرگز یہ تفصیلات ہر کس و ناکس واقف نہیں رہتا ان تفصیلات سے، لیکن اللہ کے وہ بندے جو اللہ کی دی ہوئی عقل سے کام لے کر اس کی قدرت میں غور و فکر کرتے ہیں، اور جو غور و فکر نہیں کرتے وہ دنیا سے ایسے ہی چلے جاتے ہیں جیسے کہ انہوں نے دنیا سے کچھ پایا ہی نہیں، آخرت کی دولت انہوں نے کچھ جمع کی ہی نہیں، نہ اپنی عقل کو استعمال میں لایا، نہ اپنی فکر کو بلند کیا، بس آئے اور دنیا سے چلے گئے۔ ایسے تو حیوانات بھی آتے اور جاتے ہیں۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، اس لیے بنایا تاکہ انسان دیگر تمام مخلوقات پر فوقیت حاصل کرے، علم کے ذریعے، طلب ہدایت کے ذریعے، اور نظام کائنات میں غور و فکر کے ذریعے۔ محترم ناظرین، آئیے ایک حدیث پاک ہم آپ کو سناتے ہیں اس موقع پر کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ارشاد فرمایا خرابی ہو ہر اس شخص کو جو یہ آیت پڑھتا ہے تو اسے تھوک دیتا ہے. مطلب ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والی جو آیت ابھی آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ آیت اللہ کے ایک ہونے کی دلیل کے طور پر نازل کی گئی. اس آیت کو پڑھنے کے بعد جیسے ان بزرگوں نے قدرت الہیہ میں غور و فکر سے کام لیا، ایسے ہی غور و فکر سے کام لینا چاہیے. اگر غور و فکر کی صلاحیت نہیں ہے تو جن بزرگوں نے غور و فکر سے کام لیا ان کی اتباع کرنی چاہیے، ورنہ اگر غافل رہو گے تو پھر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک سنیں. سرکار نے ارشاد فرمایا کہ خرابی ہو ہر اس شخص کو جو یہ آیت پڑھتا ہے تو اسے تھوک دیتا ہے. تھوک دینے کا مطلب کیا ہے؟ تھوک دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کو پڑھتا ہے لیکن اس کی حقیقت پر غور نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو اس لیے نازل کیا کہ اس کو پڑھا جائے اور اس کی حقیقت پر غور کیا جائے اور اس کائنات کے نظام میں قدرت الہیہ کا جلوہ دیکھا جائے. لیکن اگر کوئی اس آیت کو پڑھ کر غور و فکر سے کام نہ لے، کم سے کم غور و فکر کرنے والی ہستیوں کی اتباع کر لے، اگر وہ اتباع بھی نہیں کرتا تو پھر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے خرابی ہے. تو ہم کو چاہیے کہ قرآن پاک کی آیات پر غور و فکر کرنے والے بنے. اگر غور و فکر کی صلاحیت ہم میں نہیں ہے تو غور و فکر کرنے والوں سے وابستہ ہو جائیں. غور و فکر کرنے والوں سے سوال کریں. قرآن کریم میں آیا کہ اگر تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے معلوم کرو، پوچھو. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. سوال کرو، پوچھو ان لوگوں سے جو غور و فکر کرنے والے ہیں، جو اہل ذکر ہیں. اگر تم نہیں جانتے تو پھر جاننے والوں سے معلومات کرو، جاننے والوں سے وابستہ ہو جاؤ. محترم ناظرین، قرآن پاک نازل ہوا تو پڑھنے کے لیے نازل ہوا. قرآن پاک نازل ہوا سمجھنے کے لیے نازل ہوا. قرآن پاک نازل ہوا عمل کرنے کے لیے نازل ہوا. قرآن پاک نازل ہوا تو اس کی آیات کی حقیقت پر غور و فکر کرنے کے لیے نازل ہوا. بندے کو چاہیے کہ اللہ کے کلام پر غور و فکر کرے، اس کی حقیقت تک پہنچے. اور یہاں تک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی پڑھتا ہے اور غور و فکر نہیں کرتا تو اس کے لیے خرابی ہے. غور و فکر سے متعلق اور ایک حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں، سماعت فرمائیں. وہ یہ کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. مطلب یہ کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا، جس نے اپنے نفس کو جانا، جس نے اپنے نفس کو پہچانا، اس نے اپنے رب کو پہچانا. جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے رب کی بنائی ہوئی کائنات کو پہچانا. یہ پہچان کے طریقے ہیں کہ بندہ اپنے وجود پر غور کرے. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. اللہ نے غور و فکر کے لیے تمہارے اندر ہی اپنے قدرت کے
کرشمے رکھ دیے ہیں، اپنے قدرت کے کمالات تمہارے اندر رکھ دیے ہیں پروردگار عالم نے۔ اس عالم صغیر میں اللہ رب العزت کے ایسے قدرت کے جلوے ہیں کہ اس عالم صغیر پر غور کرتے جاؤ اور عالم کبیر کو سمجھتے جاؤ اور غور و فکر کی تم حدوں کو بڑھاتے جاؤ تو پھر اللہ کی قدرت تمہارے سمجھ میں آنے لگے گی، اور اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ کی پہچان بھی ہونے لگے گی۔ مصنوع کی پہچان تمہیں صانع کی پہچان تک لے جائے گی، مخلوق کی پہچان تمہیں خالق کی پہچان تک لے جائے گی۔ پہلے معرفت کے میدان میں تو آؤ، پہلے اللہ کے قدرت کی ان کاریگریوں پر غور و فکر تو کرو کہ خالق کائنات نے ایک ایک ذرے کو کتنا بامعنی اور پر حکمت بنایا۔ محترم ناظرین، آئیے آگے ہم چلتے ہیں اور آگے کی آیت پڑھنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ اور لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کے غیروں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں اور ان سے اللہ سے محبت جیسی محبت کرتے ہیں، اور جو لوگ ایمان والے ہیں وہ ہر ایک سے بڑھ کر اللہ سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اور اگر یہ ظالم لوگ اس وقت کو دیکھ لیں جب اخروی عذاب ان کی آنکھوں کے سامنے ہوگا تو جان لیں کہ ساری قوتوں کا مالک اللہ ہے اور بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ محترم ناظرین، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت کے بارے میں فرمایا۔ دیکھیے، محبت اللہ سے، محبت اللہ کے رسول سے، اور محبت اللہ کی راہ میں جہاد سے ہونی چاہیے۔ اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت اور راہ خدا میں جہاد کی محبت، یہ ایسی محبتیں ہیں کہ ان محبتوں کو دیگر تمام محبتوں پر غالب رکھنا ہے۔ اگر دیگر محبتیں زیادہ ہو جائیں اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت مغلوب ہو جائے، کم ہو جائے، تو قرآن پاک میں آتا ہے ایسا کرنے والے اللہ کے عذاب کا انتظار کریں۔ اللہ رب العزت کو غضب اور جلال میں لانے والی بات ہے، اللہ غضب میں آ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ایسے بندوں کی گرفت فرماتا ہے اور انہیں عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے جو بندے اللہ کی محبت کو، اللہ کے رسول کی محبت کو دیگر محبتوں سے مغلوب کر دیتے ہیں، اور جو بندے اللہ کی محبت کو غالب کرتے ہیں دیگر محبتوں پر، رسول پاک کی محبت، راہ خدا میں جہاد کی محبت، یہ غالب کرتے ہیں دیگر محبتوں پر، تو پھر ایسے بندے اللہ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں۔ یہ ایسے خوش بخت بندے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت خود ان سے محبت کرنے لگتا ہے۔ ایسی ہی محبتوں کا ذکر اس آیت مبارکہ میں آیا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ کسی کی محبت اپنے دل میں بسانے والوں کو اس آیت مبارکہ میں ظالم کہا گیا۔ ایسا ظالم جو اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہے، اور ایسا ظلم جو اسے جہنم میں لے جائے گا۔
خالق کائنات ایسا غضب فرمائے گا کہ فرماتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، یعنی اللہ تبارک و تعالی سخت عذاب دینے والا ہے۔ جہاں سخت عذاب کی بات آتی ہے وہاں خالق کائنات کے ایسے عذابوں کا ذکر آتا ہے جن عذابوں سے جہنم کے دیگر طبقات بھی پناہ مانگتے ہیں۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں جو کچھ ارشاد فرمایا اس کی تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا کسی کو معبود بتاتے ہیں، من دون میں من ابتدا الغایا کے لیے، اور دون دراصل ظرف مکان ہے، لیکن یہاں پر مجازن بمانے غیر کے مستعمل ہوا ہے۔ محترم ناظرین، یہاں من دون اللہ سے بت مراد ہیں، بتیں مراد ہیں یہاں پر، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ بتوں کو چاہنے لگتے ہیں لوگ۔ بعض ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی محبت جو ہونی چاہیے وہ محبت بتوں سے کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کی محبت دل میں بسانا ہے، لیکن بت پرستوں کا یہ حال ہے کہ اللہ کی محبت کو کم کرتے ہیں، بتوں کی محبت کو بڑھاتے ہیں، اور بعض کا یہ حال ہے کہ اپنے دل میں صرف بتوں کی محبت رکھتے ہیں، اتنی محبت جتنی محبت اللہ کی ہونی چاہیے، یعنی بتوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، بتوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے ایک بندے کو اللہ سے محبت کرنا ہے۔ ایسوں کے لیے اللہ کا سخت عذاب ہے، یہ بتایا گیا۔ اب یہاں پر ایک غلطی بعض لوگ کر بیٹھتے ہیں، وہ غلطی کیا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کے غیروں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ اندادا یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ان سے اللہ سے محبت جیسی محبت کرتے ہیں، اور جو ایمان والے ہیں وہ ہر ایک سے بڑھ کر اللہ سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ بعض لوگ یہاں ترجمے کو، تفسیر کو سمجھ نہیں پاتے اور اللہ رب العزت کے اس نازل کردہ آیت کا غلط مطلب لے لیتے ہیں۔ آیت تو اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن جس پر اللہ کا فضل ہو وہ آیت کا معنی اور مطلب بھی صحیح لیتا ہے، اور جو صحیح معنی و مطلب کا طالب نہیں ہے، جس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب قرآن کی محبت و الفت نہیں ہے، آقا نامدار کی محبت اگر کسی کے دل میں نہیں ہے، صاحب قرآن کی الفت اگر کسی کے دل میں نہیں ہے، تو قرآن کے صحیح معنی، صحیح مطلب اس کے دل میں نہیں اتر پاتے۔ تو جن کے دل محبت مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے خالی ہیں، وہ یہاں من دون اللہ سے مراد انبیاء اور اولیاء کو لیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یعنی انبیاء اور اولیاء کی چاہت یہاں مراد لیتے ہیں کہ یہاں ان لوگوں کا ذکر ہے، کہتے ہیں یہاں ان لوگوں کا ذکر ہے جو انبیاء اور اولیاء کو چاہتے ہیں اتنا جتنا اللہ کو چاہنا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے۔ یہ ان لوگوں کا کہنا ہے جو علم رکھتے ہیں لیکن فہم نہیں رکھتے، جو علم رکھتے ہیں لیکن فضل خدا کے طالب نہیں ہیں۔ میری گزارش ہے ان لوگوں سے
کہ وہ علم کے ساتھ ساتھ اللہ کے فضل کے طلبگار بھی بنے، علم کے ساتھ ساتھ فہم کے طلبگار بنے۔ جب اللہ رب العزت علم کے ساتھ فہم عطا فرمائے گا، علم کے ساتھ اپنا فضل عطا فرمائے گا، تو پھر صحیح معنی مطلب تک پہنچنے کی سعادتیں حاصل ہوں گی۔ یہاں من دون اللہ سے انبیاء اور اولیاء مراد نہیں ہے، یہاں من دون اللہ یعنی غیر اللہ سے بت مراد ہیں۔ جو مشرکین اپنے بنائے ہوئے بتوں سے محبت کیا کرتے تھے، ایسی جیسے ایک بندے کو اللہ سے محبت کرنا چاہیے، وہ مراد ہے یہاں پر۔ وہ مسلمان مراد نہیں ہے، وہ مومن مراد نہیں ہے جو انبیاء اور اولیاء سے محبت کرتے ہیں۔ ہر نبی سے محبت کرنے والا، ہر ولی سے محبت کرنے والا دراصل اللہ سے محبت کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی سے محبت اس لیے کرتا ہے کہ وہ نبی اللہ ہے، ولی سے محبت اس لیے کرتا ہے کہ وہ ولی اللہ ہیں۔ اللہ کے نبی ہونے کی حیثیت سے نبی سے محبت کی جاتی ہے، اللہ کا ولی ہونے کی وجہ سے ولی سے محبت کی جاتی ہے۔ تو جن ذوات قدسیات سے محبت اللہ کی خاطر کی جائے وہ غیر اللہ نہیں ہوتے، وہ تو اہل اللہ ہوتے ہیں۔ لیکن شرک کی بنیاد پر جن بتوں سے محبت کی جائے وہ غیر اللہ کا نام ان کے لیے لگایا جاتا ہے۔ غیر اللہ سے مراد وہ بت ہوتے ہیں، اور ان سے محبت اللہ کو غضب میں لاتی ہے۔ اس فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے محترم ناظرین اکرام، اور سنجیدگی سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ایک ٹکڑا ہے، یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ فرمایا گیا کہ اگر کسی دو آدمیوں میں، خواہ وہ میاں بیوی ہو یا وہ کوئی دو دوست ہوں یا دو پڑوسی ہوں، کوئی ہوں، دو بھائی ہوں، دو بہنیں ہوں، اگر آپس میں نزاع ہے، اگر ان دونوں میں آپس میں جھگڑا ہے، ایک دوسرے سے نفرت ہے، تو فرمایا گیا کہ اس آیت مبارکہ کے اس ٹکڑے کو یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ ایک وظیفے کے طور پر آپ کو دیا جا رہا ہے، ایک بھلائی کی روح سے آپ کو دیا جا رہا ہے۔ بھلائی کی خاطر آپ کو یہ اجازت دی جا رہی ہے کہ آپ اس آیت مبارکہ کے اس ٹکڑے کو یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ آپ سے جتنی بار ہو سکے پڑھیں اور شکر پر دم کریں، شکر پر دم کر کے اس شکر کو ان دونوں آدمیوں کو کھلائیں، وہ شکر ان دونوں آدمیوں کو کسی طریقے سے کھلائیں، یا شکر کھلا دیں یا چائے میں یا دودھ میں ملا کر پلا دیں۔ انشاءاللہ تعالی اس آیت مبارکہ کے اس حصے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی دو بچھڑے ہوئے لوگوں کو آپس میں ملا دے گا، دو مختلف اور اختلاف کے بنا پر دور رہنے والوں کو قریب کر دے گا، دو آپس میں ایک دوسرے کے دشمن لوگوں کو آپس میں دوست بنا دے گا۔ یہ آپ کو دیا جا رہا ہے وظیفہ، بھلائی کے لیے، ایک جہتی کے لیے، دوستانہ تعلقات قائم رکھنے کے لیے۔ یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، شکر پر دم کیجئے اور کسی ہیلے ان دونوں کو آپ یہ شکر کھلائیے
انشاءاللہ تعالی محبت قائم ہوگی، دونوں میں آپس میں محبت بڑھے گی۔ آئیے اب اس کے بعد والی ہم آیت پڑھنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں اور اس رکوع سے فیضان حاصل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ اور جب وہ پیشوایان کفر جن کی پیروی کی گئی اپنے پیروکاروں سے بیزار ہوں گے اور وہ سب اللہ کا عذاب دیکھ لیں گے اور سارے اسباب ان سے منقطع ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، اس آیت کو آپ نے سنا اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کو سنا، یعنی ورأوا العذاب۔ جب تک کافر، مشرک اور گناہگار، عاصی عذاب نہیں دیکھتا تو وہ کفر کیے جاتا ہے، وہ شرک کیے جاتا ہے، وہ گناہ کیے جاتا ہے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالی اس دنیا سے گزرنے کے بعد ان کے کیے کا بدلہ عذاب کی شکل میں دکھائے گا تو اس وقت وہ عذاب دیکھیں گے، ورأوا العذاب، اور جب کہ عذاب دیکھیں گے اس میں واو حالیہ ہے اور لفظ قد یہاں محذوف ہے، یعنی عذاب دیکھتے ہی اپنے تابع داروں سے بیزار ہو جائیں گے اور ان سے ان کے اسباب سارے منقطع ہو جائیں گے۔ دنیا میں کسی کے بہکانے پر کوئی بہک گیا تھا، دنیا میں کسی کے بھٹکانے پر کوئی بھٹک گیا تھا، یہ سمجھ کر بہک گیا تھا، یہ سمجھ کر بھٹک گیا تھا کہ یہ ہمارا پیشوا جو کچھ بتا رہا ہے سچ بتا رہا ہے، اس پر بھروسہ کر کے گمراہ ہو گئے تھے۔ لیکن آخرت میں وہ سارے پیشوا جنہوں نے گمراہ کیا تھا وہ بالکل اپنے آپ کو اس طرح پیش کریں گے کہ ان کے پیروکاروں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ دنیا میں بڑے تعلقات تھے، لیکن آخرت میں وہ اپنے تمام تعلقات سے انکار کریں گے، بیزاری کا اظہار کریں گے۔ تب دنیا میں گمراہ کرنے والوں کے پیروکار جو تھے ان کو پتہ چلے گا کہ ہم نے ان کے پیچھے اقتداء ان کی کر کے بہت برا کیا ہے، لیکن اس وقت کا ہوش میں آنا، اس وقت کا عذاب دیکھ کر اپنے آپ کو درست اور صراط مستقیم پر آنے کے لیے سوچنا کوئی فائدہ نہ دے گا، کیونکہ وہ دارالعمل نہیں رہے گا بلکہ وہ دارالجزا رہے گا یا پھر سزا کا مقام رہے گا۔ محترم ناظرین، آئیے ہم اس رکوع کی آخری آیت پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ اور یہ بیزاری دیکھ کر مشرک پیروکار کہیں گے کاش ہمیں دنیا میں جانے کا ایک موقع مل جائے تو ہم بھی ان سے بیزاری ظاہر کر دیں جیسے انہوں نے آج ہم سے بیزاری ظاہر کی ہے، یوں اللہ انہیں ان کے اپنے اعمال انہی پر حسرت بنا کر دکھائے گا اور وہ کسی صورت بھی دوزخ سے نکلنے نہ پائیں گے۔ محترم ناظرین، ابھی جیسے کہ آپ نے سماعت فرمایا کہ جب آخرت میں جائیں گے، دار آخرت میں، اور وہاں گمراہ کرنے والے پیشواؤں کو اپنے سے بیزار دیکھیں گے پیروکار، تو خواہش کریں گے کہ پھر ایک بار ہم دنیا میں جائیں اور
صراط مستقیم پر گامزن ہو جائیں اور اللہ کی عبادت کر کے آئیں گے، اچھے اچھے نیک اعمال کر کے آئیں گے، لیکن وہ دار آخرت ایسا گھر ہوگا جہاں سے پھر لوٹنا دنیا کی طرف محال ہوگا۔ ان کی وہ خواہش، ان کی وہ آرزو محض خواہش و آرزو بن کر رہ جائے گی، وہ جہنم سے نکلنے نہ پائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دوزخیوں کو دوزخ کی طرف دھکیلا جائے گا تو دوزخ ان کے ہر عضو کو چمٹ جائے گی، کوئی عضو بھی اس کی گرفت سے نہیں بچ سکے گا۔ ایک طرف دوزخی کو سانپ ڈس لگائیں گے اور دوسری طرف فرشتہ چابک مارے گا۔ جب سے فرشتہ مارے گا، جب اسے فرشتہ مارنے لگے گا تو جہنم کے گڑھے کے اندر 40 روز کی راہ تک وہ دھنستا جائے گا۔ یعنی جب کافر مشرک اور اللہ کے احکام سے روگردانی کرنے والا جب وہاں سزا پائے گا اور یہ سوچے گا کہ پھر سے میں دنیا میں جاؤں، تو وہ دنیا میں ہرگز نہ آ پائے گا، بلکہ اس کو سزا مل کر رہے گی۔ اگر آخرت کی اس سزا سے بچنا چاہتا ہے بندہ تو دنیا میں ہی اپنے آپ کو کفر سے، شرک سے، معصیت سے بچائے رکھے اور اپنے کیے ہوئے گناہوں سے توبہ کرے اور سچی توبہ کرے اور اس دنیا سے پاک صاف ہو کر جائے۔ یقیناً سچی توبہ کرنے والا اس دنیا سے پاک صاف ہو کر جائے گا، اور جو پاک صاف ہو کر جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی نورانی جنت اس کا انتظار کرتی ہے۔ ایک اور دوسری حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ رب العزت قیامت میں حکم فرمائے گا کہ جس نے اپنے آپ کو بت پرست بنایا، بتوں کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا، اپنے آپ کو بت پرست بنا لیا، خود بتوں سمیت دوزخ میں داخل ہو جائے۔ یعنی وہ بت بھی جائیں گے جنہیں تراشا گیا تھا، اور وہ بت پرست بھی جائیں گے جو ان تراشے ہوئے بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، ان بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے۔ تو وہ دوزخ میں نہیں جائیں گے صرف اس خطرے سے کہ انہیں تو دوزخ کے عذاب میں ہمیشہ رہنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کفار کے سامنے اہل ایمان کو فرمائے گا، تم اے مسلمانوں جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ اہل ایمان سنتے ہی جہنم میں چھلانگ لگا دیں گے۔ یہ کون اہل ایمان ہوں گے؟ وہ جو دنیا میں ایمان والے تو تھے لیکن معصیت میں مبتلا تھے، گناہوں میں مبتلا تھے۔ اس پر عرش الہی کے نیچے سے آواز آئے گی، اہل ایمان اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اس لیے اللہ نے اولاً ان سے محبت کرتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں جس کے لیے اللہ نے محبت کی گواہی دی، محبت میں کامل ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ محترم حاضرین، جو شخص ازل سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا اہل نہیں تھا، اسے عزت و محبت اصنام کی طرف دھکیلتی ہے۔ حاضرین محترم، آئیے ہم آج کے اس رکوع سے جو کچھ حاصل کیے ہیں، یقیناً اللہ تبارک و تعالی ان حاصل کیے ہوئے نکات پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات یاد رکھ لیں کہ جو کافر ہوگا، جو مشرک ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، لیکن جو مومن ہو کر معصیت میں مبتلا تھا، ایسے ایمان والے اپنے کیے ہوئے گناہوں کی سزا پا کر یقیناً اپنے ایمان کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ایک اور حدیث پاک میں آیا، جس کے دل میں چنے برابر ایمان ہوگا وہ یقیناً جہنم سے نکالا جائے گا۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا،
جس کے دل میں گیہوں برابر ایمان ہوگا وہ جہنم سے نکالا جائے گا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہوگا وہ بھی جہنم سے نکال دیا جائے گا، جبکہ کافر و مشرک ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، منافق ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، لیکن گناہگار مومن اپنی سزا پا کر ایمان کی وجہ سے، جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہو، وہ جہنم سے نکال لیا جائے گا اور اللہ کے رحمت سے وہ جنت میں پہنچا دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو جو باتیں سنی گئی ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج ہم نے پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 4 سننے کی سعادتیں حاصل کی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آنے والی نشست میں ہم پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 5 کو سننے سنانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔